الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کمانڈ فائل مینیو میں پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے. پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کسی ڈاکومنٹ یا کسی ورک بک کی ڈیٹیل ہوتی ہے کمپلیٹ، جو اس کے متعلق اس گروپ نے سیو کیا ہوتا ہے جس نے اس فائل کے اوپر کام کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک گروپ کو کام حوالے کیا گیا تھا کہ اس ورک شیٹ کے اندر وہ اپنا 6 منتھس کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرے. اب اس گروپ نے 6 مہینے اسی فائل کے اندر کام کیا ہے اور 6 مہینے بعد اس کا مینیجر آتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے، تو وہ 6 مہینوں کا کام ایک دن پہ یا ایک گھنٹے میں چیک نہیں کر سکتا، تو وہ اس کی پراپرٹی چیک کرتا ہے. پراپرٹی اس کی سیٹ کی جاتی ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ انفارمیشن اس کو بتائی جائے چیکرز کو. اچھا، یہ گروپ جو ہے اس پراپرٹی کو کیسے سیٹ کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس نے 6 مہینے اپنے فائل میں کام کیا. اب کام کرنے کے بعد وہ چیکر آنے والا ہے کل یا پرسوں، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 منٹ ہو یا 15 منٹ ہو، تو یہ گروپ اس کے لیے پراپرٹی سیٹ کرے گا. پراپرٹی میں جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پر یہ لکھے گا کہ اس فائل کا جس کو اس نے بنایا ہوا ہے اس کا ٹائٹل کیا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ٹائٹل کیا تھا. تو اس فائل کا ٹائٹل تھا سپوز اسٹوڈنٹ تھا، فائل کا اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ گروپ، اسٹوڈنٹ پہ ڈسکشن ہوئی ہے اس فائل میں یا اس کا ڈیٹیل ہے. اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ ریکارڈ اس میں اسٹور ہے. دوسری بات سبجیکٹ، اس کا سبجیکٹ انہوں نے کیا رکھا ہے؟ اسٹوڈنٹ ریکارڈ تو ہے لیکن کس چیز کا ریکارڈ ہے؟ فرسٹ ٹرم کا ہے، سیکنڈ ٹرم کا ہے، ڈیوز کا ریکارڈ ہے، اس کے کنٹیکٹ نمبر ہے. کیا سبجیکٹ کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کی تو مختلف قسم کی ڈیٹا ہو سکتی ہے، تو سبجیکٹ میں کوئی مناسب بات جس سے سمجھ آ جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی کس قسم کی ڈیٹا کو اسٹور کر رہا ہے. تو میں نے یہاں پر لکھا ایگزام ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹ کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا آتھر، بنانے والا کون ہے جس نے اس ڈاکومنٹ کو بنانے میں مدد کی ہے؟ آتھر جس نے لکھا ہے اس فائل کو یا اس کو کمپوز وغیرہ کیا ہوا ہے. تو آتھر اپنا نام جو ہے، رائٹر اپنا نام جو ہے یہاں پر لکھ لے گا. سپوز اس کا نام ہے جلیل. ٹھیک ہے، جلیل نے اپنا نام لکھا. پھر ہے مینیجر. اس گروپ کا کوئی نہ کوئی مینیجر تو ہوتا ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کو کام وقتاً فوقتاً ٹھیک کراتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے. وہ مینیجر اپنا نام لکھ دے گا. سپوز یہاں پر نام لکھ دیا مصطفیٰ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 3rd نمبر پہ کمپنی، کس کمپنی میں یہ فائل بنایا گیا ہے، یہ گروپ کس کمپنی میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو گروپ نے اپنا نام لکھا. ٹھیک ہے، گروپ کا نام لکھا گیا یہاں پر اس کی کمپنی کا. پھر ہے کیٹیگری. کیٹیگری کا مطلب ہے کتنی قسم کی فائلیں اس سے پہلے بنائی جا چکی ہے، یا یہ جو بنائی جانے والی فائل ہے اس کا نمبر کون سی کیٹیگری پہ آتا ہے. فرسٹ کیٹیگری ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے. ابھی یہ ہم نے سیکنڈ کیٹیگری ہے. فرسٹ کیٹیگری میں ہم نے ورڈ میں یہ فائل پراپرٹی سیٹ کی تھی، یہ ہم نے دوسری دفعہ بنائی ہے، تو میں نے لکھا کہ سیکنڈ کیٹیگری. ایک دفعہ پہلے بھی ہم اس کی ایک کاپی بنا چکے ہیں. اسی طریقے سے کی ورڈ. کی ورڈ خفیہ ورڈ کو کہتے ہیں. ایسا ورڈ جو اس فائل کے بارے میں آپ سٹور کرنا چاہتے ہو جو اس صرف گروپ کو پتا ہو. جیسے کہ ونڈو کی سی ڈی کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے، سی ڈی کی. وہ سی ڈی کی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو بس سی ڈی کی کو یاد کر لیتے اور پٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس سی ڈی کی پہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس نمبر میں سے ہر فگر کا اپنا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، ایک خاص مطلب ہوتا ہے. وہ مطلب صرف اس گروپ کو پتا ہوتا ہے جس نے یہ سی ڈی کی جنریٹ کی ہے. فار ایگزامپل اس فائل کے لیے میں سی ڈی کی جنریٹ کر رہا ہوں یا اس سافٹ ویئر کی سی ڈی کی جنریٹ کر رہا ہوں یا کی ورڈ جنریٹ کر رہا ہوں، تو میں لکھ رہا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سپوز عدیل، AD، اور آپ کے موبائل کا نمبر 03. اب دیکھو میں نے ایک کوڈ جنریٹ کیا. یہ عدیل کو پتا ہے کہ AD سے میرا نام سٹارٹ ہے اور 0300 ہے، تو میں نے جو ہے یہ کوڈ اس کا. فار ایگزامپل آپ کو کہا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ فیض، FA. ٹھیک ہے، اور اس کا کنٹیکٹ نمبر یہاں پر لکھا، پھر ڈیش لگایا. آپ سے پوچھا جو آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عزیز، AZ، اور یہ اس کے کنٹیکٹ نمبر کا پہلا کوڈ ڈائل کیا. اس طرح آپ کو کہا کون سے کلاس میں پڑھتے ہو؟ مقبول صاحب کی کلاس میں. MQ لگایا اور اس کے بعد جو ہے 007 لگایا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں نے جو آپ سے پوچھا کہ آپ کا جو ہے فیوریٹ نمبر کون سا ہے؟ 0321. اچھا، یہ جو چیز بن رہی ہے بہرحال اب یہ کی بن گئی. اب اس کی کا اس گروپ کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا،
تو مطلب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ بس کوئی نمبر ہے جس کو دیکھ کے یا انسٹال کر کے یہ سی ڈی انسٹال ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. جب یہ سی ڈی کوئی انلیگل فروخت کرتا ہے نا، انلیگل، یہ گروپ کہتا ہے کہ یہ ہم نے بنایا، وہ دوسرا گروپ کہتا ہے ہم نے بنایا، تو دونوں گروپوں کو بلایا جاتا ہے کہ چلو یہ سی ڈی کیا آپ یہ کہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب یہ کہتا ہے کہ اس سے میرا نام، اور وہ کہتا ہے یہ میرے بھائی کا نام تھا جب ہم انسرٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا فیوریٹ ٹیچر کا نام تھا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سی ڈی کی بیسیکلی ایک کی ورڈ ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے فائل کی، اور یہ پہچان صرف اس گروپ کو پتہ ہوتا ہے جنہوں نے اس کے لیے اس کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا، تو یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لگا بھی سکتے اور کچھ نہیں بھی لگا سکتے، اور آپ کی مرضی ہے بڑی لگانا چاہو یا چھوٹی لگانا چاہو. اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر پہ ہے کومنٹس. اچھا، کی ورڈ ویب سائٹ میں کچھ اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھو. کی ورڈ ویب سائٹ میں بنائے جاتے ہیں. ایک پکچر ہے سپوز، اس کے لیے کی ورڈ ڈیفائن ہوئے کہ کوئی کیٹ سرچ کرے تب بھی یہ پکچر سرچ ہو گوگل پہ، کوئی لائن سرچ کرے تب بھی یہ سرچ ہو، کوئی جو ہے ڈاگ سرچ کرے تب بھی یہ سرچ ہو. تو بیسیکلی سرچنگ کے لیے وہاں پر کی ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. جب بھی گوگل میں کوئی بھی نام یہ والے ان تینوں میں سے کوئی بھی دے گا، یہ تصویر سرچ ہوگی. وہاں پر کی ورڈ کا مطلب ہے پہچان، ایک تصویر کے لیے کون کون سی پہچان ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر اس کا مقصد یہ ہے. اچھا، کومنٹس کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی رائے، کوئی بات ایسی ہو جو خفیہ اور جو یہاں پر ہائی لائٹ کرنا ضروری ہو تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اٹ از میڈ جیسے ہم نے کہا کہ یہ فائل ہم نے 3 دنوں میں بنایا، 6 مہینوں میں بنایا، جو بھی آپ اسپیسیفک کومنٹس ہو اگر پاسبل تو وہ آپ یہاں پر لکھ لو. اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہے ہائپر لنک. ہائپر لنک کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات یہ انفارمیشن جو آپ اسکرین پہ بنا رہے ہو، یہ انفارمیشن دیکھنے والے کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہی، تو اگر اس ڈیٹا کے متعلق جو آپ نے یہاں پر بنایا ہوا ہے، اگر کوئی ویب سائٹ موجود ہے تو اس کا ادھر ایڈریس لکھ دو کہ باقی ڈیٹیل آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اگر مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہو تو سائٹ کا ایڈریس لکھ دو. جیسے میں نے لکھا mgcpk.com، یہاں سے آپ کو مزید ڈیٹیل مل سکتی ہے کالج کے متعلق. اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر پہ ادھر آ جاؤ، جرنل. دیکھیں اس وقت خالی ہے. خالی اس وجہ سے ہے کہ یہ فائل ہم نے سیو نہیں کیا. جیسے ہی سیو کریں گے یہ ڈیٹیل آ جائے گی. آپ دیکھیں اس کا نظارہ، فائل میں جا کے سیو کرتا ہوں فائل کو مائی ڈاکومنٹ کے اندر، اور اس فائل کا نام رکھتا ہوں بک 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، یہ میں نے سیو کیا. اب دیکھیں واپس پراپرٹی میں آتا ہوں، یہ انفارمیشن اس نے سٹور کی ہوگی جرنل میں. اس کا آئیکن بھی خود بن گیا کہ یہ اس پروگرام میں یہ فائل بنایا گیا ہے. اس فائل کا نام بھی لگایا گیا. اس کے علاوہ یہ کس آفس میں بنایا گیا ہے اس کا ٹائپ بھی بتایا گیا، کس لوکیشن پہ سٹور ہے وہ بھی اس نے نوٹ کر لیا. اس کے علاوہ اس کا سائز کتنا بنتا ہے، ہارڈ ڈسک کے اوپر اس نے کتنا سائز گھیرا ہوا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا. ڈاس میں اس کا کیا نام ہے وہ بھی اس نے بتا دیا. اس کے علاوہ کب بنایا گیا ہے، کس ٹائم پہ، کس ڈیٹ پہ وہ بھی نوٹ کر دیا. کب لاسٹ ٹائم اس میں موڈیفیکیشن ہوئی ہے، چینجز ہوئی ہے، وہ بھی یہ نوٹ کرتا ہے. اگر میں کل پرسوں اس میں چینجز کروں تو صرف یہ ڈیٹ اور ٹائم چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ترسوں میں نے پھر کھولا، صرف چینجز نہیں کی، صرف کھولا تو ایکسس ٹائم چینج ہو جائے گا کہ لاسٹ ٹائم اس کو اس ٹائم پہ کھولا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو تفصیلاً ڈیٹیل بتا رہا ہے. ابھی تیسرے ٹیپ پہ آ جاؤ. اسٹیٹسٹک میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہ جو فائل ہے کب بنایا گیا، کب موڈیفائی ہوا، کب ایکسس ہوا، کب اس سے پرنٹ آؤٹ لیا گیا ہے، کب اس سے پرنٹ آؤٹ لیا گیا ہے، وہ ڈیٹیل آپ کو یہاں پر پرووائڈ کیا جاتا ہے. کانٹینٹس میں آپ کو اس کے اندر موجود اجزاء کے بارے میں بتایا جاتا ہے. شیٹ 1 اس میں موجود ہے، 2 موجود ہے، 3 موجود ہے، کتنی شیٹ کا یہ ٹوٹل فائل ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور آخر میں کسٹم کسے کہتے ہیں؟ چیکر آئے گا 6 مہینے بعد 10 منٹ کے لیے وہ چیک کرے گا تو اپنا سگنیچر ادھر کرے گا نا کہ یہ میں نے چیک کر لیا یہ فائل، یا یہ اسائنمنٹ میں نے چیک کر لیا، یہ پروجیکٹ چیک کر لیا، تو اس طرح کرے گا. دیکھیں چیکڈ بائی ڈبل کلک کرے گا. یہ فائل ٹیکسٹ کا فائل ہے، لسٹ کا فائل ہے، نمبرز ہیں، کیا ہے وہ ادھر چیک کرے گا. یہ نمبر والا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا، اپنا نام ادھر لکھ لیتا ہے، یوزر اپنا نام لکھ لیتا ہے اور پھر ایڈ کر لیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ہو جاتا ہے.
کہ لاسٹ ٹائم اس بندے نے اس کو چیک کیا تھا. اب ضروری نہیں ہے کہ چیکر ہو. فار ایگزامپل ڈیٹ کمپلیٹڈ، آپ لوگوں نے کمپلیٹ کیا، ڈبل کلک کیا، ادھر نوٹ کیا فائل از کمپلیٹ یا جو بھی لکھتے ہو یہاں پر، یا آپ نے کہا کہ عدنان نے چیک کیا تھا اور یہ فائل کمپلیٹ ہوا تھا اس ڈیٹ پہ، وہ ڈیٹ بھی نوٹ کر لی گئی. تو مین یہاں پر سگنیچر پوائنٹ آف ویو سے. اب ذرا یاد رکھو، کوئی تیسرا بندہ آتا ہے اور اس فائل کو پڑھتا ہے اور یہ فائل میں 20,000 پیجز ہو، تو اتنا فارغ تو نہیں ہے کہ 20,000 پیجز کو پڑھے. وہ کیا پڑھتا ہے؟ فائل میں آ کے پراپرٹی، یہاں سے اس کو ساری انیشل معلومات اس کے متعلق مل جاتی ہے، اس کو یہ پورا فائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے نا، کس نے چیک کیا، کتنا سائز ہے، ساری ڈیٹیل یہاں سے پرووائڈ کر دی جاتی ہے. اور فائل مینیو کے آخری کمانڈز ہیں جو کمانڈ نہیں ہے، بیسیکلی ریسنٹلی فائلوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریسنٹلی فائلز. یہ 3 جو لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کام اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی نے فائل پہ کام کیا، چلا گیا، آپ آ گئے، آپ کہتے ہو کہ مجھ سے پہلے والے شخص نے کون سا کام کیا اس پہ، ذرا وہ دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر آتے ہیں فائل میں، یہ کمانڈ اس کا یہاں پر پڑا ہوگا، آخری کمانڈ کلک کرو گے اس کا فائل کھل جائے گا. اب فار ایگزامپل آپ کہتے ہو اس سے پہلے کس نے کام کیا تھا، تو آپ ادھر آ جاؤ، فائل دوسرے نمبر پہ اس کا فائل پڑا ہوگا. اسی طریقے سے اس سے پہلے، تو اس سے پہلے والے کو کلک کریں گے، اس سے پہلے والا فائل کھلے گا جو بھی ہوگا. تو مین آپ سٹیپ بائی سٹیپ اپنی ریکارڈ، جو کام آپ کر رہے ہو اس کا ریکارڈ یہ اپنے پاس یہاں پر سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے نمبر پہ کس فائل میں کام ہو رہا تھا، دوسرے نمبر پہ، تیسرے. ان لسٹ کی تعداد آپ 9 تک بڑھا سکتے ہو اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہو، کیونکہ تھوڑا سا سیکیور بھی ہے. آپ یہاں پر بہت امپورٹنٹ لسٹ بنا رہے ہو جو سیکرٹ ہے. آپ کے جانے کے بعد کوئی بھی آگے پہلے والے لنک کو کلک کرے گا، وہ اوپن ہو جائے گا، چاہے آپ نے کہیں بھی سیو کیا ہو. تو اگر اس کو آپ ختم کرنا چاہو تو ختم بھی کر سکتے ہو. ٹول مینیو کے اندر کسٹمائز میں اس کا آپشن ہے، آپ وہاں سے آپشن میں جا کے اس کا چیک آف کر کے ختم کر سکتے ہو. اور لاسٹ کمانڈ ہے ایگزٹ. ایگزٹ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا یہ پورا فائل بند ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ وہی ہے جو ورڈ کی تھی، Alt+F4. اسی کے ساتھ ہماری فائل مینیو ختم ہوئی. ایک بار پھر ریپیٹ کروں، ڈیلی ریگولر آتے رہو ورنہ